ابن عساکر بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف شہر میں ایک بچہ تھا جو چپکے حضور کو دیکھتا تھا. اس کا باپ تعصب پرست جسے آپ جن سنگھی کہتے ہیں یہودی تھا. اس کا باپ حضور کے خلاف جتنی زیادہ بکواس مدینہ شریف میں کرتا تھا دوسرے کم کرتے تھے. ہر وقت اس کا باپ حضور کی ہجو میں حضور کا مذاق اڑانے میں لگا رہتا تھا. اور بیٹا معلوم ہے یہ حضور سے محبت کرتا تھا. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. بیٹا حضور سے پیار کرتا تھا. حضور کا عشق اس کے دل میں آہستہ آہستہ سمو گئے. لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہودی کا باپ اتنا سخت مزاج کا، باپ کے ڈر کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا. سمجھ رہے؟ اسلام قبول نہیں کیا. اس کا کام بتا دوں کام کیا تھا؟ سنیں. اس کا کام یہ تھا کہ جب بلال حبشی، یہ کام بھی بتایا ابن عساکر نے حضرت، ورنہ یہ کام بھی پینڈنگ میں تھا، اس کو ظاہر کیا ابن عساکر نے. وہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بلال حبشی اذان دیتے تھے نا تو یہ یہودی کا بچہ اپنے گھر سے نکلتا، حضور اپنے حجرے سے نکلتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے، یہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا. اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں قریب پہنچتے یہ بچہ اور جلدی قریب آ کر کے اکثر حضور کے لیے لوٹے میں پانی لے کے آتا. سبحان اللہ کے 22 سال غوث پاک کو وضو کروانے والے منور شاہ الہ آبادی کا جواب نہیں ہے. ذرا سوچو اس بچے کا جواب کہاں سے لاؤ اور اس نے حضور کے لیے لوٹے میں پانی لایا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے میں پانی لاتا اور جب حضور وضو فرماتے تو بیٹھا رہتا. صحابہ حضور کے وضو کے غسالے کو پیتے تھے. سمجھے؟ ایک الگ داستان ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے آتے تو ابن عساکر کی روایت کے مطابق ابن عساکر کہتے ہیں یہی یہودی کا بچہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس کے دل میں حضور کی محبت کی موجودگی کی چنگاری جلنے لگی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چپل شریف تھی نا اسے اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا کے کھڑا رہتا تھا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف کو، حضور کی چپل شریف کو اٹھا کر کے وہ سینے سے لگا کے وہ کھڑا رہتا تھا. جب حضور نماز ظہر اثر مغرب عشاء سے فارغ ہوتے نا، جب باہر تشریف لاتے تو وہ حضور کی نالین شریف رکھ کے کنارے کھڑا ہو جاتا اور میرے آقا اپنی پاپوش مبارک پہنتے اور خرامہ اپنے حجرے نور میں جاتے. یہ اپنے دل پہ حضور کی محبت کا نقش اور مضبوط کرتے ہوئے اپنے گھر چلا آتا. آہستہ آہستہ یہ عشق کی آگ بڑھتی چلی گئی اور لگی تو ایسی لگی کہ آج سے 250-300 سال پہلے غالب کو کہنا پڑا اے عشق تیرے صدقے. غالب نے کہا یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. میرے امام نے کہا اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. میرے امام نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کہ. میرے امام نے کہا وہ عشق رسول کی آگ جو میرے دل میں لگی ہے یہی آگ جہنم کی آگ کو بجھائے گی. لہٰذا اے عشق رسول کی آگ تیرا بہت بہت شکریہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. یہ عشق رسول کی آگ ہے. جب دنیا میں کوئی عام انسان کسی عام عورت سے محبت کرتا ہے تو اس کو اپنے بالوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، کپڑے کی فکر نہیں ہوتی ہے، عجیب کیفیت میں آ جاتا ہے. ماں باپ سے لڑائی کرتا ہے میں شادی وہیں کروں گا، اللہ معاف فرمائے. اس نے تو حضور سے محبت کی تھی. اللہ حضور سے محبت کی تھی. اللہ کے نبی کو اپنا دل دیا تھا معلوم ہے. اور پھر یہ دل جو حضور کی محبت کا آئینہ خانہ بنا، ATM بنا، تو معلوم ہے کیا ہوا؟ بچہ بیمار پڑ گیا. اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی. اللہ اب حضور اس کے دل میں آ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا تھا.
تکیہ پہ جب سونے کے لیے آتا تو روتا تھا، وہ اتنے آنسو حضور کی جدائی میں محبت میں گراتا تھا، اس کا تکیہ بھیگ جاتا تھا۔ حضور کی یہودی باپ کا وہ بیٹا جس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن چنگاری حضور کی محبت کی دل میں پیدا ہو گئی۔ ابن عساکر کہتے ہیں وہ بچہ بیمار ہوا، باپ نے بڑے بڑے حکیم طبیب ڈاکٹر اس دور میں حکیم اطباء مطب ان کے پاس سب ڈاکٹر نے علاج کیا، لیکن کارگر ثابت نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، کارگر ثابت نہ ہوا۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ باپ کو احساس ہو گیا کہ میرا بیٹا مر جائے گا، اب نہیں بچے گا، اب اس کو دوا بھی شوٹ نہیں کرتی۔ حکیموں نے جواب دے دیا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے بستر کے قریب بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ باپ بہت ہی سخت دل کا انسان، حضور کو گالیاں دینے والا۔ اس باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے تو مر جائے گا، میری زندگی تجھ سے لو لگا کے رکی ہوئی، تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، لیکن میرے بیٹے تیرے بچنے کے امکانات نہیں ہیں، تو مر جائے گا۔ اے میرے بیٹے، مرنے سے پہلے اگر تیری کوئی آخری خواہش ہو تو مجھے بتا دے، اگر تیری کوئی آخری خواہش ہو تو مجھے بتا دے۔ بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا تو رونے لگا۔ باپ نے کہا، بیٹے روتا کیوں ہے؟ بتا تو صحیح تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس بچے نے کہا، ابو آخری خواہش میری پوری نہیں کر پائیں گے، میری آخری خواہش آپ پوری نہیں کر پائیں گے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، بولے نہ بیٹے، تو موت کے منہ میں جا رہا ہے، تیری آخری خواہش میں ضرور پوری کروں گا، تو بتا تو صحیح۔ بیٹے نے کہا، ابو اگر ناراض نہ ہو تو بتاؤں میری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا کیا؟ کہا آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے سگے منجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ باپ نے جیسے حضور کا نام سنا تو جل بھن گیا۔ بیٹے نے کہا، ابو میں نے کہا تھا کہ میری آخری خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے۔ بولے بیٹا تیری خواہش یہی ہے؟ بولے ہاں ابو میری خواہش یہی ہے کہ میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں، اب اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی پوزیشن نہیں ہے، میں اللہ کے رسول کو ایک مرتبہ اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہو تو میری یہ خواہش پوری کروا دو، ورنہ آنکھوں میں ان کے جلوے موجود ہیں، تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ میرے ابو آپ کی مرضی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، میرے دل کے نہا خانے میں آمینہ کے لال کی تصویر موجود ہے۔ باپ نے رو کے کہا، میرے بیٹے اور تیری کوئی خواہش ہوتی تو شاید نہ پوری کرتا، تو میرا بیٹا ہے اور میرا دل تجھ سے لگا ہوا ہے، دل بند ہے، دل کا ٹکڑا ہے، تیری یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا، ضرور پوری کروں گا۔ بس میرے بیٹے تو نے میرے مزاج کے خلاف اپنی شرط رکھی ہے، لیکن تو دنیا سے جا رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا محرومی قسمت کے ساتھ دنیا سے جائے۔ اے میرے بیٹے میں ضرور تیرے نبی کو تیرے پاس لے کے آؤں گا۔ وہ باپ انتہائی سخت گیر سخت دل کا انسان اٹھا اور حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آج پتھر آیا ہے آئینے کے سامنے، حضور کی بارگاہ میں آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضور فرماتے کیا بات ہے؟ اس نے کہا، مسلمانوں کے نبی، میرے آقا فرماتے کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میرا بیٹا آپ کو یاد کر رہا ہے۔ توجہ ہے، ادھر دیکھیے گا بھائی، جیسے جیسے آپ دائیں بائیں یہاں وہاں ہوں گے، وہ میرا بھی ٹائم وقت جانے کا ہوتا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور بھی دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، آپ اتنی محبت سے 90% لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی محبت میں دراڑ نہ بننے پائے۔ توجہ دیں، میری باتیں تو بچوں کے حساب سے ہوتی ہیں اور سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میں یہاں وہاں لے کے سفر کراؤں سردی میں، پھر آپ یہیں پر بیٹھے بیٹھے مدینہ شریف کی آب و ہوا کا مزہ لے سکتے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ سنیں، باپ کہتا آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، میرا بیٹا بستر موت پر ہے، بستر مرگ پر ہے۔ کیا کیا ہوا؟ کہا وہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ باپ نے کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی، میرا بیٹا آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اپنے کچھ صحابہ سے فرمایا تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو۔ حضور اٹھے اور تشریف لے گئے، تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر! جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر پہ قدم رکھا، اسی قدم کے ساتھ ساتھ موت نے بھی قدم رکھا۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹری کیا نا، اب اس نے حضور کو دیکھا تو رونے لگا، حضور کو دیکھا تو رونے لگا۔ کیوں نہ روتا؟ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ زندگی بھر کی خواہشیں آج قبول ہو گئی۔ آپ نے دعا نہیں مانگی؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف ہے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کے دو محبت کے ساتھ۔ اللہ سب کو حضور کے جلوے دکھائے، آمین۔ بہت اتنے لوگ بہت ہیں، بیٹھ جائیں سب لوگ ماشاءاللہ، اتنے لوگ حضور کا ذکر سنیں سردی میں۔ حضرت علامہ غلام صاحب بڑی بات ہے۔ دیکھیں حضور کن کے دلوں میں رہتے ہیں۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے۔ جب میرے آقا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، یہ خوشی کے آنسو، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ اب حضور نے کیا کہا بتاؤں؟ میرے آقا فرماتے ہیں رو مت، کلمہ پڑھ لے، محبت سے کہہ دو، فرمایا حضور رو مت، کلمہ پڑھ لے۔ جیسے حضور نے کہا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، ویسے اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنے باپ کو، ابن عساکر کے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ حضور کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور باپ حضور کے خلاف ہے، ابھی یہ تکلیف میں محسوس کرے گا۔ ویسے اللہ نے اس کے باپ کا دل بدل دیا۔ جیسے حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، کلمہ، اس نے اپنے باپ کو دیکھا ڈر کے مارے کہ باپ ناراض ہو جائے گا، تو باپ نے کیا کہا؟ پڑھ لے بیٹا پڑھ لے، یہ تیری قسمت ہے، تیرے گھر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ آئے گھر میں ہمارے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ آج دعا قبول ہو گئی۔ اعظم چشتی نے کب شعر کہا اور شعر پہلے قبول ہوا ہے؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں، اونچی بولے میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں۔ دعا کرو، آنکھیں پاک ہو، پاک ہو۔ اسکرین پر جو تصویریں ہم موبائل میں دیکھتے ہیں نا، اس لیے دشواریاں ہو رہی ہیں۔ اب حضور کو کم لوگ خواب میں دیکھ پا رہے ہیں، وجہ ہماری آنکھیں گندی ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ہر وقت ہر جگہ حضور کے ہونے کا یقین دلا دے۔ میرے دوست ہیں لاہور میں پروفیسر راؤ رضوان صاحب، بڑے مبارک انسان ہیں، سبحان اللہ، بڑے مبارک، بڑی یاد آتی، بڑے پیارے انسان ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھئے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اخلاق میں اخلاق کسے کہتے ہیں؟ لاہور کا تھا یہ سوال، الہ آباد آیا، میں نے پوچھا صوفی صاحب قبلہ سے۔ دیکھیں یہ میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں، سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لاہور کی یونیورسٹی کا ایک سوال تھا اور سوال آیا الہ آباد، پوچھنا صوفی سلطان میاں سے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ہم نے اپنے بڑوں کے ہاتھ چومے، یہ اخلاق ہے؟ یہ دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ تصنع بھی ہو، بناوٹ بھی، ملمہ سازی بھی، فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے اپنا اخلاق اوپر کر رکھا ہو، اس کا الٹا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو صوفی صاحب سے پوچھا کہ حضور اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہی اخلاق ہے ہم آپ کا پاؤں چوم لیں، جوتے چوم لیں، آپ کے دامن کو چوم لیں؟ بات نہیں سنا۔ صوفی صاحب کہتے ہیں نہیں، اخلاق اسے نہیں کہتے۔ دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں اخلاق تنہائی میں فرشتوں کے لحاظ کرنے کا نام ہے۔ بڑی بات، پوری یونیورسٹی کے اساتذہ دنگ رہ گئے اس سوال کے اس جواب پر جو صوفی صاحب نے لاہور گیا وہ جواب۔ اخلاق تنہائی میں فرشتوں کے لحاظ کرنے کا نام ہے۔ جیسے اکیلے موبائل ہو، بند کمرہ ہو، کھڑکیاں بھی بند ہوں، پردے لگے ہوئے ہوں، لیڈ ہو،
کوئی نہ سننے والا ہو نہ دیکھنے والا ہو. خدا کی قسم پھر بھی سوچنا. علامہ غلام صابر صاحب، سید صاحب، مفتی صدر احمد صاحب جیسوں کی موجودگی میں مجھے بتایا گیا تھا وہ جو محمد اللہ کے رسول وہ ہر جگہ ہیں تھے نہیں ہیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے حضور دیکھ رہے ہیں. حضور کے ہونے پر آپ نے ایمان لایا ہے اور بولو حضور نہیں ہے تو پھر دنیا بھی نہیں ہے. یہ دنیا حضور کی وجہ سے، سورج حضور کی وجہ سے، زمین کا بیلنس حضور کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ جب باپ نے کہا میرے بیٹے پڑھ لے یہ تیری قسمت ہے تیرے گھر آئے، ورنہ کتنے گھر ہے جو ان کے قدم کو چومنا چاہتے ہیں. حضور نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کے گھر سے باہر نکلے اس کی روح نکل گئی. بیٹے بیٹھو. میں نے بڑوں کو اسی لیے بلایا تھا کہ بچے ہٹ جائیں. گھر کے بچے ہیں سب کیا بیٹھے. ویسے اس کی روح نکل گئی، انتقال ہو گیا. اس کا باپ دوڑا ہوا حضور کی بارگاہ میں. مسلمانوں کے نبی فرماتے میرے آقا کیا بات ہے؟ کہا وہ اب میرے کسی کام کا نہیں میرا بیٹا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ مر گیا. کہا پھر؟ کہا اس کو آپ لے کے چلے جائیں، اس کی ضرورت ہمارے پاس نہیں. لے جائیں اپنے اسلامی رواج کے مطابق اس کے کفن دفن کا انتظام کریں. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے فرمایا اسے اٹھا لو. بولے یار سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے اسے اٹھا لو. اس کو نہلایا گیا، حضور کے اشارے پر کفن پہنایا گیا، حضور کی بارگاہ میں اسے لایا گیا. شاعر کیا کہتا ہے؟ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. حضور کی بارگاہ سے ہوتا ہوا حضور کی نماز جنازہ میں اس کو برکتیں میسر آئی. اس کو اہل عشق لے کر کے، اہل عشاق لے کر کے بقی شریف آئے. بھیڑ بہت کم تھی اس کے جنازے میں. آواز پہنچی؟ آواز میری پہنچی؟ اس کے جنازے میں بھیڑ بہت کم تھی. پہنچی آواز؟ لوگ بہت کم تھے. ٹھیک ہے، اس کے جنازے میں بھیڑ بہت کم تھی. موسم بہت زیادہ گرمی کا نہیں تھا. دو باتیں سمجھ گئے؟ بھیڑ کم تھی، موسم گرمی کا نہیں تھا زیادہ. ٹھیک، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں جب حضور نے شرکت فرمائی تھی نا تو حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے. آواز پہنچی؟ حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے اور اپنی پیشانی مبارک سے حضور بار بار پسینے مبارک پوچھتے تھے. بار بار حضور پسینے مبارک پوچھتے جاتے تھے اور پنجوں کے بل اس کے جنازے میں، اس کی تدفین میں، اس کی مٹی میں حضور شریک ہوئے تھے. سنیں، اس کی تدفین کے بعد، مٹی کے بعد حضور سے پوچھا لوگوں نے، آقا، میرے آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آقا اس کے جنازے میں اتنی بھیڑ بھی نہیں تھی لیکن آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، آپ بار بار پسینے پوچھ رہے تھے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میرے آقا فرماتے ہیں اس کے دل میں میری اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اس کا ذکر آسمانوں پر ہوتا تھا. اس کے انتقال پر آسمان کے اتنے فرشتے اس کے جنازے میں آ گئے تھے. مجھ محمد کو بھی قدم حساب سے رکھنے کی نوبت آ گئی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا.